مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں، ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگے تو انہیں پناہ دے دو، اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ اللہ کا کلام سنیں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی حیران کن، قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات، انجیل اور باقی کتابیں ہیں، زبور بھی، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا، ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں۔ یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا، باہر جو لکھا ہوا ہے، پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے، بائی نیم اس کتاب کو مینشن کیا گیا، یاسین والقرآن الحکیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا، اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی انفارمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کی صفت ہوئی، اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بائنڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے، اس قرآن کے یہ جو صفحے ہیں یہ تو ظاہر مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کے اوپر جو سیاہی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے، اس کا گتا بھی یہ بھی کریٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے، کریٹڈ ہے، مخلوق ہے، لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، چونکہ وہ تو کہانی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہے سچائی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات کیا ہیں، اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا، اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا، اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر صحابہ کرام جو ہے وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی۔ اب یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 ہوا ہے جی، ابھی صرف ابھی میں اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں جو فی البدی چونکہ میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے رٹی رٹائی نہیں ہوتی، پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی پوائنٹ اسکپ نہ ہو، ادروائز اگر میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹس بناؤں نا تو پھر یہ 40 لیکچرز میں صرف قرآن کا تعارف ہی ختم ہو، لیکن وہ پھر آپ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے۔ بس اتنی بات کی جائے جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے، جس میں آپ کا پریویس نالج بھی انوالو ہو، کچھ نئی بات بھی آپ کی انفارمیشن میں آ جائے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم
سلیبس کی فارم میں نبی علیہ السلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے آپ کے سینہ مبارک کے اوپر، اور اس قرآن کی اتھینٹسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے، اسی لیے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے۔ سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر 15 16 میں آتا ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے؟ یعنی میں صادق اور امین ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نبوت نہیں کیا اس سے پہلے، نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی آبزرو کی ہو، تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریویس زندگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہ ٹاپک بھی گھنٹوں کا محتاج ہے اگر صرف اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے کہ نبی علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے، لیکن میں اسے اسکپ کرتا ہوں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم باللفظ محفوظ ہے، یہ کتاب بالمفہوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی ذہن کے مطابق لکھ دیا، نہیں، ایک ایک لفظ من ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس کی، بالمفہوم نہیں ہے، باللفظ ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا درجہ دیتے ہیں، حدیث کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حدیث بالمفہوم ہے، چند باتیں باللفظ بھی ہیں، جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں، آپ نے ان کو تعلیم فرمایا، لیکن اوورآل آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالمفہوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو کئی احادیث کے اینڈ پہ وہ راوی کہتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا، یعنی مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھے یوں سمجھ آئی، یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا، مفہوم یہی تھا۔ اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے، سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، اوورال مفہوم ٹھیک ہے، لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا، کسی سے کچھ، مثلا اب یہاں پہ تقریباً آلموسٹ 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ 55 منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا، اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے % لوگ ہیں جو من میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ باہر جا کے نہیں کر سکتے، کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا، کچھ کو کچھ، اس طریقے سے اوورال سب کو جمع کریں گے تو آلموسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو۔ یہ ویڈیو ریکارڈ تو زمانے میں نہیں تھا، اس لیے تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز اسکپ نہ ہو۔ تو اس وقت تو لوگ کرائمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے، آگے باتیں پہنچاتے تھے، اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا۔ بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ بخاری میں احادیث اسکیٹرڈ فارم میں، مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی علیہ السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے طرق آئے ہیں نا مختلف چینج سے، وہ آپ کو ایک جگہ ملیں گے۔ مثلا مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اب یہ حدیث آپ کو سیدنا علی سے ملے گی، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملے گی، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے، سیدنا انس بن مالک سے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، 7-8 صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی، اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے نا اس مجلس میں یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے ہیں، تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی 19-20 کا فرق نظر آئے گا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی، ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے۔ قرآن یہ 2 گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے، سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں، من وہ نسخے موجود ہیں، اور آج بڑا آسان طریقہ ہے، کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفحات ملے تھے، بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے، تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے، اور وہ BBC کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، غیر مسلم ہے، اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ان کی ویڈیو چڑھی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن، وہ تو ورژن کہتے ہیں، ورژن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے، وہ سیدنا عثمان کے زمانے کا قرآن ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔
اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے. قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا, اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے. ان آیات کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا. وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر. ایک اسی طرح کا نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیا کے میوزیم میں ہے. تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے, جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان طاہا دمشق کا, بلکہ علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے, یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے. بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے. کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے. یہ وہی قرآن ہے. کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ باللفظ قرآن حکیم محفوظ ہے, اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے. آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ 3-4 حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی یادداشت سے. قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے. اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے. آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں, افریقہ کا مسلمان اٹھائیں, رشیا کا مسلمان اٹھائیں, سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں, کہیں سے شروع کریں, آدھی آیت پڑھیں اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا, ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے. اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دے دیتے ہیں. اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا اس وقت کسی کا احترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے. قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لقمہ مل جاتا ہے. یہ قرآن کتنی بڑی حفاظت ہے. تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے, لکھنا تو ظاہر امپورٹنٹ ہے کیونکہ الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا ہے, علم سکھایا ہے, اور وہ قرآن بھی نبی الاسلام نے اس طریقے سے ٹرانسفر. لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کیا ہے اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں. جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے, اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے, اتنے اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اب تو سافٹ ویئرز بن چکے ہیں, پی ڈی ایفs موجود ہیں. اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کوئی ایشو آیا کہ نہیں اس لفظ تھلے زہر ہے یا زبر ہے؟ کبھی. سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں نا ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں, ایک ہی قرآن ہے. یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس 80s میں مسلمان ہوئے ہیں. آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں. اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں اور قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر. اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے, پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں سے محفوظ کیا, مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا, سینوں نے. اور نبی الاسلام کی حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں. اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے. یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا, امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا. یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ ساری فضول باتیں ہیں. نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں, نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں. قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا. جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے, دنیا میں 1000 مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے, آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا, نہ ہوگا اللہ کے فضل سے. وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا, اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں. آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے. صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت, ایمان بالغیب ہی ہو, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس القرآن کو, الذکر کو, اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا, لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے. ہم تو 1500 سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا. کتنا کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں. ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری لائبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی, تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور وہ جو برمنگھم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے, وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا, پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا. وہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے. اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا, جو ہلاکو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے. تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا.